السلام علیکم۔ ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہماری اس سیریز کی تیسری ریویو ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم 25 مارچ 1971 کے ملٹری آپریشن سے لے کر نومبر 1971 میں پاک بھارت جنگ کے آغاز تک کے واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، 25 مارچ کو یحییٰ خان کے حکم پر مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا آغاز ہوا۔ بھٹو صاحب نے تو آپریشن شروع ہونے کے بعد کہا کہ پاکستان بچا لیا گیا ہے، مگر حالات نے یہ ثابت کیا کہ یہ آپریشن متحدہ پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ ملٹری آپریشن کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا تھا اور یہ پلان جنرل ٹکا خان کی نگرانی میں میجر جنرل خادم راجہ اور راؤ فرمان علی نے تیار کیا تھا۔ پلان کے مطابق پاک فوج نے انتہائی برق رفتاری سے ایلیمنٹ آف سرپرائز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیوں پر ضرب لگانی تھی۔ عوامی لیگ کے لیڈرز کو گرفتار کرنا، تمام صوبے پر حکومت کی رٹ بحال کرنا، بارڈرز پر پاک فوج کا دوبارہ کنٹرول اور بھارت سے آنے والی باغیوں کے اسلحے کی سپلائی روکنا آپریشن سرچ لائٹ کے مقاصد میں شامل تھے۔ دوسری طرف عوامی لیگ بھی اپنی طرف سے بغاوت کے لیے تیار تھی۔ جولائی 1970 میں ہی کرنل عثمانی کی قیادت میں عوامی لیگ نے اپنا عسکری ونگ قائم کر لیا تھا۔ مارچ 1971 کے مہینے میں تو کھلے عام عوامی لیگ کے گنڈے اور کچھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ڈھاکہ یونیورسٹی میں عسکری مشقیں کر رہے تھے۔ 23 مارچ کو کرنل عثمانی کی اس فوج نے باقاعدہ ایک پریڈ بھی کی تھی جس کی سلامی شیخ صاحب نے خود لی تھی۔ ان ریگ ٹیگ ایلیمنٹ سے کہیں زیادہ اہم پاک آرمی کی ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے پروفیشنل بنگالی سپاہی تھے جن کی بھاری اکثریت اس وقت تک عوامی لیگ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کے ہزاروں تربیت یافتہ سپاہی بھی شیخ مجیب صاحب کے ڈسپوزل پر تھے۔ عوامی لیگ کا پلان یہ تھا کہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفلز، انصار اور پولیس کی مدد سے ویسٹ پاکستانی آرمی کو پہلے ہی حلے میں ڈھاکہ اور چٹاگانگ یا ان میں سے کم از کم کسی ایک شہر سے نکال باہر کر دیا جائے۔ ویسٹ پاکستانی آرمی کے رسد کے تمام ذرائع بند کر دیے جائیں اور آخرکار ویسٹ پاکستانی فوج کو بنگلہ دیش سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ اگر ہم دونوں سائڈز کی سٹرینتھ پر نظر ڈالیں تو ایک ایسی پکچر سامنے آتی ہے جس سے کم لوگ واقف ہیں۔ جنرلی تو ایسے پورٹرے کیا جاتا ہے جیسے ملٹری آپریشن کا بس آرڈر دیا گیا اور آرام سے پاک فوج نہتے بنگالیوں پر چڑھ دوڑی، بٹ نمبرز ڈونٹ لائے۔ مشرقی پاکستان میں اس وقت ریگولر فوج کا ٹوٹل ایک ڈویژن تھا، مطلب 12-15 ہزار فوجی۔ ان میں سے بھی 5,000 کے لگ بھگ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے سپاہی تھے۔ ایسٹ پاکستان رائفلز اور انصار کی پیراملٹری آرگنائزیشنز میں ویسٹ پاکستانیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، گو کہ ان کے آفیسرز میں کافی ویسٹ پاکستانی تھے۔ کل 12,000 کے لگ بھگ ویسٹ پاکستانی فوجی 25 مارچ کو مشرقی پاکستان میں موجود تھے۔ دوسری طرف عوامی لیگ کو ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے 5,000، چٹاگانگ کے ایسٹ بنگال ریجمنٹل سینٹر کے 1,500، ایسٹ پاکستان رائفلز کے 15,000 اور انصار اور پولیس کے 50,000 سے زیادہ سپاہیوں کی خدمات حاصل تھی، یعنی 60 سے 70,000 کے قریب مسلح بنگالی فوجیوں کا محض 12,000 ویسٹ پاکستانی فوجیوں سے مقابلہ تھا۔ اسی لیے آپریشن کے آغاز پر وائٹ ہاؤس میں امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہنری کسنجر کا خیال تھا کہ پاک فوج اس آپریشن میں ناکام ہو جائے گی۔ اسی لیے یحییٰ خان اپنے تجویز کردہ آپریشن کی قیادت کرنے کی بجائے جان بچا کر کراچی فرار ہو گئے تھے۔ اس وقت اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ بھی پاکستان کا کیپٹل تھا اور یحییٰ اپنے دارالحکومت سے اپنی فوج کی قیادت کر سکتے تھے، مگر انہوں نے بھاگنا مناسب سمجھا، جس کی وجہ سے ایلیمنٹ آف سرپرائز پاک فوج کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بغاوت کی کمر شروع میں ہی توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ تمام عوامی لیگی قیادت کو فوراً گرفتار کر دیا جائے۔ اس طرح بنگالی لیڈرشپ سے محروم ہو جاتے اور بغاوت کچلنے کے بعد گرفتار شدہ لیڈرز کے ساتھ پولیٹیکل سولوشن کی نیگوسیشن بھی آسان ہو جاتی۔ مگر یحییٰ خان کی روانگی کی خبر ایئرپورٹ پر موجود ایئر فورس کے بنگالی افسروں نے فوراً شیخ مجیب کو دے دی۔ نتیجتاً شیخ مجیب کے علاوہ تقریباً سب لیڈرز بھارت فرار ہو گئے، جہاں بھارت نے ان کو اپنا یرغمال اور اپنی پاکستان دشمن پالیسی کا اعلی کار بنا لیا۔ تعداد میں اگر پاک فوج کو کمی کا سامنا تھا
تو اس کے پاس یونیفائڈ اور آرگنائزڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بھاری ایڈوانٹیج بھی تھا۔ شیخ مجیب نے لوگوں کو بغاوت پر اکسا تو لیا تھا، مگر انہوں نے جنگ کی کوئی اچھی تیاری نہیں کی تھی۔ یہاں بھی شیخ صاحب نے اپنی نااہلی کا پورا ثبوت دیا۔ وہ کوئی ویژنری تو تھے نہیں، وہ تو ایک پولیٹیکل ایجیٹیٹر تھے۔ انہوں نے بغاوت بھی پاپولزم پر ہی چلائی اور تمام تیاریاں شومین شپ پر ہی مرکوز رکھی۔ عوامی لیگ والوں نے کوئی کمانڈ سسٹم اسٹیبلش کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ نتیجتاً جب 25 مارچ کو سول وار کی آگ بھڑک اٹھی تو تمام بنگالی یونٹس اور ایسٹ پاکستان رائفلز نے بغاوت تو فوراً کر لی اور کئی مقامات پر اپنے ویسٹ پاکستانی بردر آفیسرز کو بڑی بے دردی سے اہل خانہ سمیت قتل بھی کر ڈالا، مگر اس کے بعد وہ انتشار کا شکار ہو گئے۔ کرنل عثمانی ایک ایفیکٹو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنانے میں ناکام رہے اور اس وجہ سے تمام بنگالی فوجی علیحدہ ان کوارڈینیٹڈ لڑائیوں میں پاک فوج کے خلاف صفارا ہو گئے۔ دوسری طرف پاک فوج نے مکمل ملٹری پروفیشنلزم کے ساتھ کوارڈینیٹڈ طریقے سے باغیوں پر حملے کیے۔ نومیریکلی 5 گنا زیادہ مگر ان کوارڈینیٹڈ بنگالی جلدی پاک فوج سے شکست کھا گئے۔ ڈھاکہ میں پاک فوج نے بغیر کسی خاص لڑائی کے فیل خانہ میں ایسٹ پاکستان رائفلز اور راجر باغ میں پولیس کے سپاہیوں کو غیر مسلح کر دیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں البتہ چند گھنٹے لڑائی ہوئی جس میں 300 کے قریب بنگالی مارے گئے، جبکہ پاک فوج کے بھی کئی سپاہی جاں بحق ہوئے۔ اس وقت تو بھارتی اور ویسٹرن میڈیا نے بڑا واویلا کیا کہ پاک فوج نہتے اسٹوڈنٹس پر فائرنگ کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس تو مارچ کے ہنگاموں میں پہلے ہی ہاسٹل سے جا چکے تھے اور اب یونیورسٹی میں صرف کچھ مسلح ملیٹنٹ اسٹوڈنٹس اور عوامی لیگی غنڈے موجود تھے۔ یونیورسٹی میں البتہ آپریشن کے فوراً بعد کچھ لوگوں کی ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگز ہوئی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ڈھاکہ تو ایک ہی دن میں سیکیور ہو گیا، مگر باقی صوبے میں کچھ جگہوں پر پاک فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں، خاص طور پر سرحد کے قریبی علاقوں میں، بہاریوں اور غیر بنگالیوں پر رونگٹے کھڑے کر دینے والے مظالم ہوئے۔ کشتیہ اور پبنا میں پاک فوج کے تقریباً 150 سپاہی تھے۔ ان آئسولیٹڈ ڈیٹیچمنٹس کا بنگالیوں نے صفایا کر دیا۔ یہ شہر کچھ دن بعد پھر پاک فوج نے باغیوں سے چھینے۔ سب سے شدید لڑائی مگر چٹاگانگ میں ہوئی۔ یہ شہر مشرقی پاکستان کی سب سے بڑی پورٹ ہونے کے ناطے بہت اہم تھا اور اگر بنگالی اس پر قابض ہونے میں کامیاب ہو جاتے تو آپریشن سرچ لائٹ مکمل طور پر فیل بھی ہو سکتا تھا۔ پاک فوج کی ری سپلائی کا ایک میجر راستہ بند کرنے کے ساتھ ساتھ اس شہر کو مرکز بنا کر باغی اپنی کارروائیوں کو کوارڈینیٹ بھی کر سکتے تھے اور بھارت سے اسلحہ بھی آسانی سے حاصل کر سکتے تھے۔ چٹاگانگ میں 25 مارچ کو صرف ایک نامکمل ویسٹ پاکستانی یونٹ 20 بلوچ تھی جس کے 600 سپاہیوں کی قیادت کرنل فاطمی کر رہے تھے۔ اس شہر میں 8 ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ بنگال ریجمنٹل سینٹر اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے 5000 بنگالی فوجی موجود تھے۔ آپریشن سرچ لائٹ کی پلاننگ کے وقت بھی چٹاگانگ جنرل خادم راجہ کو پاکستان کی ایکلیز ہیل لگا تھا۔ انہوں نے کرنل فاطمی کو بتا دیا تھا کہ کمک آنے تک ان کو چٹاگانگ میں پوزیشن سنبھالے رکھنی ہے۔ کمک کے دور پر کومیلا سے ایک دستہ بریگیڈیئر اقبال شفیع کی قیادت میں ترتیب دیا گیا۔ 25 مارچ کو ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر ضیاء الرحمان نے اپنے CO کرنل جنجوا کو قتل کرا دیا اور چٹاگانگ سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی نشر کر دیا۔ میجر ضیاء پاک فوج کے لائق افسروں میں شمار ہوتے تھے اور ان کو 65 کی لڑائی میں لاہور کے محاذ پر ستارہ جرأت بھی ملا تھا۔ میجر ضیاء نے چٹاگانگ میں بنگالیوں کی کمانڈ کی مگر وہ تمام بنگالی فورس کو کوارڈینیٹ کرنے میں ناکام رہے۔ 27 مارچ تک 20 بلوچ کے مٹھی بھر سپاہیوں نے نہ صرف اپنا دفاع کر لیا تھا بلکہ باغیوں کو پیچھے دھکیل کر ایئرپورٹ پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اب پاک آرمی کے لیے چٹاگانگ کو ری انفورس کرنا آسان ہو گیا تھا۔ بریگیڈیئر اقبال شفیع کے دستے کو راستے میں سخت مزاحمت کا سامنا ہوا اور ان کے یونٹ کمانڈر کرنل شاپور شہید بھی ہو گئے۔ چٹاگانگ میں کینٹ اور ایئرپورٹ پر تو پاک فوج جلد قابض ہو گئی مگر شہر 6 دن تک باغیوں کے قبضے میں رہا اور وہاں کچھ موبز نے بڑے خوفناک مظالم کیے۔ بریگیڈیئر اقبال شفیع نے چٹاگانگ پہنچ کر اس علاقے میں موجود تمام ویسٹ پاکستانی ٹروپس کی کمان سنبھال لی۔ ایک زمانے میں وہ PMA کاکول میں میجر ضیاء کے انسٹرکٹر رہ چکے تھے۔ اب استاد اور شاگرد کا سامنا میدان جنگ میں ہوا اور 11 اپریل تک ضیاء اور ان کے سپاہی شکست کھا کر بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔
11 مئی کو پاک فوج نے کاکسس بازار فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی تمام شہروں پر پاک فوج کی رٹ قائم ہو گئی۔ دیہی سرحدی علاقوں میں کچھ عرصہ موپنگ اپ آپریشنز جاری رہے، مگر جون کے آغاز تک سول وار کا پہلا فیز پاک فوج کی اگینسٹ آڈز فتح پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جون میں پاکستان کے پاس اب بریدنگ سپیس اور ایک بڑا سنہری موقع آیا۔ یہ سکسیس ان ایکسپیکٹڈ تھی اور انڈینز نے اپنی پلاننگ کرتے وقت یہ امیجن نہ کیا تھا کہ آؤٹ نمبرڈ پاک فوج اتنی جلدی باغیوں کو مشرقی پاکستان سے باہر پھینک دے گی۔ اب موقع تھا کہ فوراً بنگالی قیادت اور گرفتار شدہ شیخ مجیب سے کانٹیکٹ کر کے ملٹری وکٹری کو پولیٹیکل سولوشن میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ ملٹری ہائی گراؤنڈ حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے فیس سیونگ اور ایون کانفیڈریشن کے سولوشن کو کچھ کوالیفیکیشن کے ساتھ مان لینا ممکن تھا۔ پاک فوج نے بڑی اعلیٰ کارکردگی اور بھاری قربانی دے کر یہ ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی تھی، مگر یحییٰ خان اور ان کے ہم پیالہ جرنیلوں نے قومی عزت اور ملک کو بچانے کا یہ آخری موقع بھی گنوا دیا۔ یہاں پر مشرقی پاکستان میں سول وار کے دوران میں بھارتی کردار کا بھی کچھ ذکر ہو جائے۔ بھارت نے اپنے لیے اس بات کو ہمیشہ فائدہ مند سمجھا تھا کہ پاکستان کو تباہ کر دیا جائے۔ اب پاکستانیوں کی کوتاہیوں اور غداریوں کی بدولت ان کو پاکستان کو توڑنے کا سنہرا موقع مل گیا۔ گاندھی گیری کے پیغمبر جے پرکاش نارائن نے بھی برملا جولائی 1971 میں کہہ دیا کہ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کے پیچھے کوئی انسانی ہمدردی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ کولڈ اسٹریٹجک مقاصد ہیں۔ بھارت نے باغیوں کو انڈائریکٹ سپورٹ بھی دی اور ڈائریکٹ سپورٹ بھی۔ سول وار کے آغاز سے ہی بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس نے باغیوں کو پناہ، اسلحہ اور ٹریننگ فراہم کرنا شروع کر دی۔ بی ایس ایف نے باغیوں کے ہمراہ مشرقی پاکستان کے اندر داخل ہو کر پاک فوج کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا۔ 30 مارچ کو بنگالی باغیوں کا چارج بی ایس ایف سے لے کر انڈین آرمی کے حوالے کر دیا گیا اور اب انڈین آرمی آفیسرز کی باغیوں کی ٹریننگ کرانے لگے۔ سینکڑوں باغیوں کو آفیسر ٹریننگ کے لیے انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون بھی بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ راشن اور اسلحے کی سپلائی کی پوری ذمہ داری بھی بھارتی فوج نے اٹھا لی۔ بھارتی فوج نے اس پر اکتفا نہ کیا اور ان کے افسر اور سپاہی مشرقی پاکستان کے اندر جھڑپوں اور تخریبی کارروائیوں میں بھرپور حصہ خود بھی لیتے رہے۔ ان کارروائیوں کا فخریہ اعتراف کئی بھارتی جرنیلوں اور رائٹرز نے بعد میں کیا، جن میں جنرل سکھونت سنگھ، جنرل شابیگ سنگھ، کلدیپ نیر اور سری ناتھ رگھاون شامل ہیں۔ بھارتی فوج کی انوالومنٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یورپین صحافی اوریانا فلاسی کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کے سابق وزیر اعظم موراجی دیسائی نے برملا اعتراف کیا کہ تقریباً 5000 بھارتی فوجی مارچ سے نومبر کے درمیان مشرقی پاکستان میں کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ پہلے فیز میں شکست فاش کے بعد بھارتیوں نے ازسر نو بنگالی مکتی بانی کو تیار کیا۔ مون سون میں مکتی بانی نے ایک اور بھرپور اوفینسو کیا، مگر یہ بھی بری طرح فیل ہو گیا۔ اکتوبر میں مون سون کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر مکتی بانی کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ خاص طور پر سرحدی علاقوں میں وہ کافی ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ ان علاقوں میں بھارتی آرٹلری اور ریگولر فوج ان کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ نومبر تک بھارتی فوجیوں اور مکتی بانی نے ایک اندازے کے مطابق 7000 مربع کلومیٹر کا وسیع علاقہ پاک فوج سے چھین لیا تھا۔ ان تمام کارروائیوں میں پاک فوج کو بھاری کیجویلٹیز بھی اٹھانا پڑی تھی۔ مارچ سے نومبر تک پاک فوج کے تقریباً 4000 افسر اور سپاہی شہید ہوئے، جبکہ فوج کی کل تعداد تقریباً 45000 کے لگ بھگ تھی۔ گویا بھارت اور مکتی بانی کے گٹھ جوڑ کی بدولت پاک فوج کو تقریباً 10% کے خوفناک کیجویلٹی ریٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ سول وار کے اس فیز میں مگر مکتی بانی کو بھی بھاری نقصان ہوا، تقریباً 15 سے 20,000 گوریلے مارے گئے۔ حقیقتاً بھارت نے مکتی بانی کو پاک فوج کے آگے کینن فوڈر کی طرح استعمال کیا۔ بھارت جانے والے اکثر عوامی لیگی لیڈرز اور باغی فوجیوں کو بھی جلد ہی احساس ہو گیا کہ بھارت کا واحد مقصد پاکستان کی شکست و ریخت ہے اور اس کو بنگالی مسلمانوں کی فلاح یا امداد میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ بھارت کا کلیئر کٹ مقصد یہ تھا کہ ویسٹ پاکستانی فوج کو مکتی بانی سے لڑوا کر کمزور کر دیا جائے۔ بھارتی ٹائم ٹیبل کے مطابق نومبر کا مہینہ مشرقی پاکستان پر حملے کے لیے بیسٹ تھا، کیونکہ نومبر میں موسم بھی سازگار تھا اور ہمالیہ کے پاسز پر برف پڑنے کی وجہ سے چینی مداخلت کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتا تھا۔ چنانچہ بھارت چاہتا تھا کہ نومبر تک بنگالی پاک فوج کے گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں اور پاک فوج کو بھی تھکا دیں۔
پھر اینڈ میں بھارت آرام سے حملہ کر کے مشرقی پاکستان کا تیا پانچا کر ڈالے۔ اس کے علاوہ بھارت یہ بھی بالکل نہیں چاہتا تھا کہ عوامی لیگ کی قیادت پاکستانی حکومت سے کوئی سیاسی ڈیل کر لے۔ جولائی 1971 میں بنگلہ دیش کی جلا وطن عوامی لیگ حکومت کے وزیر خارجہ کھنڈکر مشتاق صاحب نے امریکہ کے توسط سے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرنا چاہی، مگر جلد ہی بھارتی انٹیلیجنس کو اس کوشش کا پتہ چل گیا اور انہوں نے امن اور جنگ بندی کی اس کوشش کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر ڈالا۔ بھارتی کارندوں کے حکم پر کھنڈکر مشتاق کو وزیر خارجہ کی پوسٹ سے بھی ہٹا دیا گیا۔ آخر اگر بھارتی ملٹری وکٹری کے بغیر بنگلہ دیش بن بھی جاتا تو اس میں بھارت کو تو اپنا نقصان ہی نظر آ رہا تھا۔ بھارت تو چاہتا تھا کہ اس فریٹریسائڈ یا برادر کش لڑائی میں زیادہ سے زیادہ خون بہے تاکہ نفرتیں پائیدار ہو جائیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ بنگالیوں پر یہ واضح کر دیا جائے کہ وہ خود پاکستان کو نہیں ہرا سکتے بلکہ صرف بھارت ہی پاکستان پر فتح پا سکتا ہے۔ اس طرح بعد میں بنگلہ دیش کو آزاد ریاست کی بجائے بھارتی سیٹلائٹ بنانے کی کوشش کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے۔ بھارت کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بنگلہ دیش کی جلا وطن حکومت اور بنگالی فوجی افسروں کے بھارت سے تعلقات میں تناؤ آ گیا تھا۔ کرنل عثمانی نے تو اپنے ایک پالتو کتے کا نام بھی اندرا گاندھی رکھ چھوڑا تھا۔ ایک موقع پر تو کرنل عثمانی بھارتی مداخلت سے اتنا تنگ آئے کہ انہوں نے مفتی بانی کی قیادت سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا اور بعد میں پھر ان کو بڑی مشکل سے استعفیٰ واپس لینے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ سول وار کا ایک اور اہم ایشو جس کا بہت ڈھنڈورا بھارت نے اس دور میں پیٹا وہ ریفیوجیز کا تھا۔ بھارت کا دعویٰ تھا کہ مشرقی پاکستان سے 1 کروڑ ریفیوجیز بھارت آ گئے ہیں اور انہوں نے بھارت پر ناقابل برداشت اقتصادی بوجھ ڈال دیا ہے۔ انٹرسٹنگلی بھارت نے یہ اقتصادی بوجھ بڑی محنت سے اپنے سر پر لیا تھا۔ انڈین ریڈیو مسلسل پینک پھیلانے والی جھوٹی اطلاعات نشر کرتا تھا اور بھارتی فوج ریفیوجیز کو بھارت میں آمد سے روکنے کی بجائے انکریج کرتی تھی۔ نتیجتاً ریفیوجیز میں 80% بنگالی ہندو تھے جن پر بھارت کا اثر و رسوخ کافی تھا۔ پاکستان کے مطابق ٹوٹل 20 لاکھ ریفیوجیز انڈیا گئے تھے مگر کسی فگر کی تصدیق نہ ہو سکی کیونکہ بھارت نے UN آفیشلز کو ریفیوجی کیمپس میں داخلے کی اجازت ہی نہ دی تھی۔ UN ہائی کمشنر فار ریفیوجیز صدر الدین آغا خان نے ریفیوجی پرابلم کے حل کے لیے کافی کوششیں کیں مگر بھارتیوں نے ان کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ تنگ آ کر صدر الدین بھی کہہ اٹھے کہ ایک طرف تو بھارت ریفیوجیز کو اقتصادی بوجھ کہتا ہے اور رونا روتا رہتا ہے مگر دوسری طرف وہ ریفیوجیز کی بحالی اور واپسی کی ہر کوشش کی مخالفت کرتا ہے اور ریفیوجیز کی واپسی کے لیے نت نئی شرطیں عائد کرتا رہتا ہے۔ بھارتی سیاستدان سبرامنیم سوامی نے بھی بعد میں ڈنکے کی چوٹ کہا کہ ریفیوجیز کا تو محض ایک بہانہ تھا، یہ تو ایک ڈھکوسلا تھا، اصل مقصد تو پاکستان کو توڑنا تھا۔ UN سیکریٹری جنرل ہیو تھارٹ نے جنگ سے بچنے کے لیے تجویز بھی دی کہ پاکستان اور بھارت اپنی افواج بارڈر سے دور ہٹا لیں اور بارڈر کے دونوں طرف UN آبزرورز پوسٹ کر دیے جائیں۔ ریفیوجیز ایشو کی طرح یہاں بھی پاکستان نے UN کی بات بلا چوچرا مان لی مگر بھارت نے صاف انکار کر دیا۔ اب کچھ ذکر مشرقی پاکستان کے کرائسس میں عالمی قوتوں کے کردار کا بھی ہو جائے۔ اس وقت ایک بہت اہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی تھی کہ امریکہ کمیونسٹ چائنا کے ساتھ دوستانہ تعلقات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا۔ چائنا اور سوویٹ رشیا دونوں کمیونسٹ تھے مگر 1960s کی دہائی میں ان کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ 1969 میں تو چائنا اور رشیا کے درمیان شدید سرحدی جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ امریکی صدر نکسن کو یہاں کمیونسٹ بلاک کو پرماننٹلی توڑنے کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی نظر آئی مگر مسئلہ یہ تھا کہ 1949 میں چائنا میں کمیونسٹ کی فتح کے بعد سے چائنا اور امریکہ کے درمیان کوئی روابط نہ تھے۔ 1950 میں دونوں کوریا کی جنگ میں آمنے سامنے بھی آئے اور چائنا میں امریکہ کو دشمن اور ناقابل اعتماد ملک سمجھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ڈپلومیٹک اور فرینڈلی تعلقات کے قیام میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چائنا سے رابطہ کیسے کیا جائے۔ یہاں امریکہ کو چائنا کے آئرن بردر پاکستان کی یاد آئی۔ 1969 میں صدر نکسن نے یحییٰ خان سے درخواست کی کہ وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کرے۔ یحییٰ مان گئے اور بڑی محنت سے انہوں نے چائنا اور امریکہ کے اس ڈیٹینٹے کے لیے کام کیا۔ جتنی محنت اور فوکس انہوں نے اس پروجیکٹ پر لگایا اتنا فوکس اگر مشرقی پاکستان کے مسئلے پر کرتے تو شاید حالات سول وار تک پہنچتے ہی نہ۔ بہرحال جون 1971 میں یحییٰ خان کی بدولت یہ پہاڑ سر ہو گیا اور امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہنری کسنجر کو چائنا کے دورے کی منظوری مل گئی۔
یہ وہ وقت تھا جب سول وار میں پاک آرمی کی بدولت سیاسی حل کا ایک موقع سامنے آیا تھا۔ اس وقت اگر یایا چین امریکہ ڈپلومیسی فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے امریکہ پر مشرقی پاکستان میں مدد کے لیے دباؤ ڈالتے تو شاید فائدہ مند نتائج برآمد ہو جاتے، مگر یایا خان سوتے ہی رہ گئے۔ خود کسنجر نے یہ اعتراف کیا کہ پاکستان نے اس گراں قدر خدمت کے بدلے کسی صلے کی ڈیمانڈ نہ کی۔ جولائی 1971 میں جب چائنا اور امریکہ کے ہینڈ شیک کی دھماکہ خیز خبر پبلک ہوئی تو بھارت اور رشیا دونوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ یایا خان کی طرح سونے کی بجائے بھارت اور رشیا نے فوراً ٹینجیبل سٹیپس لیے اور اگست 1971 میں ایک عسکری، سیاسی اور معاشی تعاون کا معاہدہ کر لیا۔ اب رشیا نے نہ صرف بھارت کو یہ یقین دلایا کہ ان کی بدولت چائنا کو بھارت کے خلاف جنگ میں شرکت کی جرت نہ ہوگی، بلکہ بے تحاشا امداد بھی دی۔ $1 بلین سے زیادہ کی امداد، جدید T-55 ٹینک اور MiG-21 طیارے اور دیگر بہترین اسلحہ انتہائی سرعت سے رشیا نے بھارت کو سپلائی کیا۔ دوسری طرف امریکہ نے پاکستان کی نہ صرف امداد بند کر دی بلکہ اسلحے کی فروخت سے بھی انکار کر دیا۔ صدر نکسن اور ہنری کسنجر نے باتیں تو بہت کی مگر عملی مدد سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کانگریس نہیں مان رہی۔ اس کے علاوہ امریکی میڈیا بھی مسلسل پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ اس طرح امریکہ دونوں سائڈ سے کھیلتا رہا۔ انٹرسٹنگلی پاکستان کی امداد تو امریکہ نے سول وار کے آغاز میں ہی بند کر دی تھی، مگر بھارت کو امریکی امداد دسمبر 1971 تک ملتی رہی۔ بیسیکلی امریکی اسٹیبلشمنٹ سول وار اور کرائسس کے شروع میں ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی ہیلپ کر کے بھارت کو ناراض کیا جائے۔ مگر ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کو چائنا سے رابطے کے لیے پاکستان کی وقتی ضرورت تھی۔ کسنجر نے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر فارلینڈ کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ان کو صرف 6 مہینے چاہیے، بعد میں پاکستان بے شک بھاڑ میں جائے۔ پاکستانی حکومت البتہ اتنی نااہل نکلی کہ اپنی شارٹ ونڈو آف اپرچونٹی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ ہم تو صرف امریکیوں کی ایک مسکراہٹ پر ہی دل اور آدھا ملک ہار بیٹھے۔ چائنا نے پاکستان کو کافی اسلحہ اور کروشلی F-6 طیارے بھی سپلائی کیے، مگر اپریل میں ہی چینی وزیر اعظم چو این لائی نے پاکستانی حکومت کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر پاک بھارت جنگ ہوئی تو وہ اس میں حصہ نہ لے سکیں گے۔ چائنا کو شمال میں روسی حملے کا خطرہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت چیئرمین ماؤ زے تونگ اور چینی فوج کے سربراہ مارشل لن بیاؤ کے درمیان بھی ایک کشمکش چل رہی تھی۔ آخر اکتوبر 1971 میں لن بیاؤ نے ماؤ کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد ماؤ زے تونگ نے لن بیاؤ کے حامی بہت سے جرنیلوں کو فارغ کر دیا۔ ان حالات میں چائنا کا کسی بھی جنگ میں حصہ لینا ممکن نہ تھا۔ نومبر 1971 کے آغاز میں بھٹو صاحب کی قیادت میں ایک پاکستانی وفد چین گیا۔ چینیوں نے ایک بار پھر پاکستان کو بھرپور ڈپلومیٹک اور اکنامک سپورٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں ڈائریکٹ حصہ نہ لے سکیں گے۔ برطانیہ اور فرانس بھی اس کرائسس میں بھارتی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پاکستان مخالف رویہ اپنائے رہے۔ برطانیہ نے پاکستان کو تو اسلحہ بیچنا بند کر دیا، مگر بھارت کو سپلائی جاری و ساری رہی۔ اسرائیل نے بھی بھارت کی بھرپور حمایت کی اور کافی اسلحہ سپلائی کیا۔ اسرائیلی سپورٹ اس لیے بھی قابل غور ہے کہ اس وقت تک بھارت نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی قائم نہ کیے تھے۔ اسرائیل کو عربوں کے ساتھ جنگ کا بھی دھڑکا تھا۔ اس کے باوجود اسرائیل کی اسلام اور پاکستان دشمنی اس قدر زیادہ تھی کہ اسرائیل نے بھارت کو اسلحہ سپلائی کرنے کے لیے اپنے فوجی سٹاک سے بھی اسلحہ بھارت کو دیا۔ عرب اور اسلامی ممالک نے پرو پاکستان موقف اپنایا، مگر کمزور ہونے کی بنا پر وہ پاکستان کی کوئی خاص پریکٹیکل مدد نہ کر سکے۔ اردن اور سعودی عرب نے پاکستان کو کچھ امریکہ سے حاصل شدہ اسلحہ اور طیارے دینے چاہے، مگر امریکہ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ آخر میں مختصراً ذکر کرتے ہیں انفارمیشن یا میڈیا وار کا۔ یہاں بھی پاکستان مکمل طور پر ناکام رہا۔ مارچ 1971 میں فوجی آپریشن کے آغاز میں ہی جنرل ٹکا خان نے انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کو مشرقی پاکستان سے یکبینی و دوگوش باہر نکال دیا۔ اس بورش قدم کی وجہ سے جرنلسٹ نے اپنے دل کی بڑھاس پاکستان کے خلاف زہر اگل کر نکالی۔ بعد میں جنرل ٹکا خان نے اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ 1971 کے کرائسس کے دوران میں ویسٹرن میڈیا نے بہت سخت اینٹی پاکستان رویہ اختیار کیا۔ اس سلسلے میں میڈیا کو امریکی کانگریس اور برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں کی فل بیکنگ بھی حاصل رہی۔ یہ ممالک اسٹریٹجک ریئلٹیز کی بنا پر جانتے تھے کہ بھارت کو سپورٹ کرنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔
چونکہ یہ جمہوری ممالک ہیں اس لیے ان کے لیے رائے عامہ بھی اہم ہے۔ رائے عامہ کو اسٹریٹجک مقاصد کے ساتھ الائن کرنے کے لیے میڈیا میں اینٹی پاکستان نیریٹو کو بہت اچھالا گیا۔ ہر اس جرنلسٹ کی آواز دبا دی گئی جس نے دونوں سائڈز کا نقطہ نگاہ بیان کرنے کی جرات کی۔ مثلا اینتھنی میسکرینس کی اس بات کو برطانوی میگزینز اور اخبارات اور جرائد وغیرہ میں بہت اچھالا گیا کہ پاک آرمی مشرقی پاکستان میں بنگالیوں، خاص کر ہندو بنگالیوں کا قتل عام کر رہی ہے، مگر میسکرینس کے اسی مضمون میں یہ بھی لکھا تھا کہ بنگالیوں نے بھی نان بنگالیوں کا حت المقدور قتل عام کیا ہے۔ اس بات کو ایسے گول کر دیا گیا جیسے کبھی کہیں ہی نہ گئی ہو۔ گیم وہی تھی جو آج بھی ہے، نام ہیومن رائٹس کا، ریفیوجیز کا، ان مسائل کا لیا گیا، کام صرف اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ہی کیا گیا۔ اس معاملے میں امریکہ، رشیا، انگلینڈ، فرانس اور انڈیا سب ایک جیسے دکھائی دیے۔ ہاں ایکسیپشن ہے تو وہ اسرائیل ہے جس نے ایون اپنی آرمی کا اسلحہ انڈیا کو دیا، جبکہ ان کو عربوں کے خلاف جنگ کا بھی ڈر تھا اور ان کے لیے اس اسلحے کی اس وقت بہت سخت ضرورت بھی۔ نومبر 1971 تک پاک فوج 10% کیجویلٹیز اٹھا کر کمزور ہو چکی تھی۔ سرحدی علاقوں میں باغیوں اور انڈین فوج کی کارروائیوں کا سدباب کرنے کے چکر میں ہماری فوج سرحدی علاقوں میں بکھر چکی تھی اور اس کنڈیشن میں انڈین آرمی کے کانسنٹریٹڈ حملے کو سہنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی۔ پاکستان ڈپلومیسی اور میڈیا کے فرنٹس پر بھی ہار چکا تھا۔ بغاوت کچلنے کے چکر میں فوج اتنا خون بہا چکی تھی کہ مشرقی پاکستانی بنگالیوں کی اکثریت اب پاک فوج کی شکست کی متمنی تھی۔ اس حالت میں شکست نوشتہ دیوار تھی اور کوئی معجزہ ہی پاکستان کو بچا سکتا تھا، مگر فرشتے بھی فضائے بدر میں اترتے ہیں، فلیش مین ہوٹل کے بار پر نہیں اترتے۔